Assalamu alaikum. I am here to present communication skills about what is communication. Communication interlinks with nursing profession and other professions in healthcare setting, in healthcare environment. ہم کمیونیکیشن کو ہم ایسے لیتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک میڈیسن سے ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو، اور دوسرا نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کو مینٹلی سیٹسفائی کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی سپورٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو کاؤنسل کرتے ہیں، پیشنٹ کو میڈیکیشن سے زیادہ ان انٹرونشنس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیٹس وائی نان pharmacological interventions falls in two categories: communication skills and counseling. نان فارماکولوجیکل انٹرونشنز بہت زیادہ بینیفٹ ہیں پیشنٹ کی اسٹیبلٹی میں. پیشنٹ کی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پیشنٹ جو ہے سائیکولوجیکلی وہ سوچ رہا ہے ایک پیشنٹ کے شاید میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا. جو لانگ ٹرم پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے کینسرس پیشنٹ، جو لیکیمیا کے ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہوپ چھوڑ دیتے ہیں اپنی. اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہیں جو پیشنٹس ہیں اپنی ول پاور جو ہے ان کو کم کر دیتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ ول پاور کو امپروو کرتا ہے پیشنٹ کی ایفیشنسی کو امپروو کرتا ہے. پیشنٹ میں پازیٹیو تھنکنگ ایک کمیونیکیشن کے تھرو آتی ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ایک لانگ ٹرم ڈیزیز، ایک لانگ ٹرم جسے لوگ سن کے ہی سوچ لیتے ہیں کہ دا اینڈ از دیٹ. اس طرح کا جو ڈیتھ کا وہ ہے، اس طرح کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے کمیونیکیشن کاؤنسلنگ ویری امپورٹنٹ ہے. تو اس طرح اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ انہانس ہوتی ہے. وہ فالو اپ کے لیے ایڈہیرنس شو کرتا ہے اپنی، اور لانگ ٹرم جو ان کے ٹریٹمنٹس ہیں وہ چلتے ہیں جیسے کہ کیمو تھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے. ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں جس میں پیشنٹ کی جو ویل بینگ ہے یا پیشنٹ کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کہہ لیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے نان فارماکولوجیکل انٹرونشن آگمنٹ دا امپیکٹ آف دا فزیکل میتھڈ آف دا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے، ایک تو ٹریٹمنٹ وہ ہے جو ہم ڈرگز سے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، سرجیکل پروسیجرز کر رہے ہیں یا اس طرح کے انٹرونشنز دے رہے ہیں. دوسرا نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم کولڈ اپلیکیشن دیتے ہیں یا ڈفرینٹ جو ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کرتے ہیں، یا پھر جو ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں، کاؤنسل کرتے ہیں پیشنٹ کو. یہ سارا کچھ نان فارماکولوجیکل انٹرونشن میں آ جاتا ہے. پیشنٹ کی سیٹسفیکشن کو امپروو کر دیتے ہیں ود کمیونیکیشن. جب پیشنٹ یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. بہت سارے ینگ پیشنٹس ہیں لیکیمیا کے ساتھ آتے ہیں، تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں، وہ اپنے چائلڈہڈ سے اس چیز کو بیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تھوڑا ان کو اگر اس طرح سے کاؤنسل کیا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈیزیز کے ساتھ بیٹر اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں یا بیٹر اس میں وہ بہت زیادہ اپنی ایڈہیرنس شو کریں گے اپنے ٹریٹمنٹ کے ساتھ، ان میں اسٹرینتھننگ اینڈ ول پاور جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی. کسی بھی ایک کمیونٹی میں جو پیشنٹ ہیں موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اس کا لوگ زیادہ تر یہ ٹریڈیشنلی سوچتے ہیں کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس طرح سے یا اس طرح سے. تو اس کا یہ ہے، اس کی ویل پاور جو ہے امپروو کرنے کے لیے فیملی کو کمیونیکیٹ کریں، فیملی کو کاؤنسل کریں، جو اس کے سراؤنڈنگ لوگ ہیں ان کو کاؤنسل کریں. یہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. دین اس میں ہم اگر دیکھیں کہ کاؤنسل کے علاوہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، کسی کی بات کو سن رہے ہیں، کسی کی جو وہ سٹوریز ہیں وہ اپنی سٹوریز کو سنا کے اپنے آپ کو بیٹر فیل کر رہا ہے، تو یہ ہماری ایک بیٹر سکلز ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ میں امپروومنٹ جو ہوتی ہے وہ 50 to 60% آ جاتی ہے. ٹھیک ہے.
جب ایک پیشنٹ اپنا ہوپ لاس کر دیتا ہے تو اس میں جو ہے اس میں ابیلٹی یا پھر اس میں فالو اپ کی جو وہ ہوتی ہے، کرج ہوتا ہے اس کو فالو اپ کرنے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. دین اس کے بعد اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں، دا یوز آف دا ڈفرینٹ ویز اینڈ ٹولس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈفرینٹ ویز، نان فارماکولوجیکل ویز یوز کرتے ہیں ٹو ٹرانسمٹ انفارمیشن، تھاٹس اور فیلنگس سو دیٹ اٹ از سیٹسفیکٹری. اب جو سننے والا ہے وہ سیٹسفیکشن فیل کرے، جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بولے، آپ کو بتائے، آپ کو اپنی جو بات ہے وہ بتائے. تو میرے خیال سے وہ زیادہ جو ہے ایک موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ان نرسنگ کیئر میں، کہ آپ کمیونیکیٹ کر کے پیشنٹ کو ٹریٹ کریں، پیشنٹ کی بات کو سنیں، پیشنٹ کی بات کو سمجھیں.